تو جب مرشد کی تلاش میں نکلے باہر، لوگوں نے بتایا کہ ادھر قریب ہی ایک بزرگ ہیں شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بہت کامل ولی اللہ ہیں، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں پر پیر حبیب شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تو وہاں پر چلتا تھا مدرسہ، طالب ہے تھے وہاں پر، تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر چلے گئے۔ تو جب وہاں پر چلے گئے تو شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، تو وہاں پر نا ان کا ایک قانون تھا، ایک روزمرہ کا ایک معمول تھا کہ جو بھی نیا طالب آتا اس کو پانی کا مشکیزہ دیتے اور اس کو کہتے قریب ہی دریا ہے وہاں پر جاؤ اور یہ پانی کا مشکیزہ بھر کر لاؤ اور ٹینکی کو فل کرو، یعنی کہ بار بار جاؤ پانی کا وہ بھر کر لاؤ اور ٹینکی کو فل کر دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں یہ ڈیوٹی دیتا ہوں۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دریا پر گئے، آپ نے وہ مشکیزہ پانی کا بھرا اور آ کر ٹینکی میں جب وہ مشکیزہ انڈیلا تو وہ ایک ہی مشکیزے سے پوری کی پوری ٹینکی فل ہو گئی۔ تو جب وہ ایک ہی مشکیزے سے تو پانی کی ٹینکی فل ہو گئی تو مریدین تھے وہاں پر جو طالب تھے، انہوں نے جا کر شاہ صاحب کو بتایا کہ یہ جو نیا لڑکا باہو آیا ہے نا، اس نے ایک ہی مشکیزے سے پوری ٹینکی کو فل کر دیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا اس کو بلاؤ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ تو آپ نے شاہ صاحب نے کہا چلیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ آخر کس مقام کے اوپر فیض ہے۔ تو پیر حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نا وہاں سے غائب ہو گئے، باہر کہیں دور دیہات میں نا کھیتی باڑی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی غائب ہو کر وہاں پر ان کے پاس چلے گئے جہاں پر وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ تو جا کر ان کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں شاہ جی ہمارے ہوتے ہوئے حل آپ تو نہ ہوئے، پنجابی میں کہتے ہیں ساڈے ہوندیا حل شاہ جی تسی تو نہ باؤ۔ تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ یہ یہاں پر بھی آ گیا، پھر شاہ صاحب وہاں سے غائب ہو گئے، پھر ایک کسی شہر کے اندر مسجد میں بچوں کو سپارہ پر آ رہے تھے۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی غائب ہو کر اسی مدرسہ میں بچے کے روپ میں ہاتھ میں قاعدہ پکڑ کر شاہ صاحب کے سامنے چلے گئے، جا کر کہتے ہیں شاہ جی سانویں پڑھاؤ، شاہ جی قاعدہ سانویں پڑھاؤ۔ تو حضرت شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور واپس آستانے پر آ گئے۔ تو آ کر کہتے ہیں باہو میں نے تو یہ مقام، یہ مرتبے، یہ منزلیں بڑی محنت، بڑی عبادت اور ریاضت کے بعد یہ سارا مقام حاصل کیا ہے، تو نے یہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سارے مقام کہاں سے حاصل کر لیے؟ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ جو مقام آپ کے پاس ہیں یا جو آپ کو میں نے اپنے مقام دکھائے ہیں، یہ تو مجھے والدہ نے بچپن میں ہی عطا کر دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی مقام ہیں یہ والدہ نے مجھے بچپن میں ہی طے کروا دیے تھے، چونکہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہے وہ بھی اللہ کی کاملہ ولیہ تھی۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی اللہ ہے، یعنی کہ آپ کے وجود اطہر سے بچپن سے ہی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ اور اسی دوران جب یہ معاملہ ہوا تو پیر شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلطان باہو سے فرمایا کہ یہاں پر آئے ہو تو کیا تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے؟ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ تو آلریڈی میرے پاس ہے، لیکن میری مراد ہے خدا اور اس کا رسول، مجھے خدا کا وصل چاہیے، فقر کا فیضان چاہیے۔ تو پیر شاہ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو جو تمہاری مراد ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر پیر حبیب اللہ شاہ صاحب نے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پیر عبد الرحمان جو کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں ان کے پاس بھیجا کہ آپ وہاں پر جائیں، آپ کی وہاں پر مراد پوری ہوگی۔ تو اسی دوران حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے نکلے شاہ صاحب کے پاس سے تو باہر بازار میں ایک جگہ پر بیٹھ گئے، بہت نا مایوسی کی حالت میں بیٹھ گئے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ 30 سال
عرصہ 30 سال مرشد کامل کی تلاش میں رہا ہوں، مجھے اپنے معیار کا مرشد نہیں ملا۔ 30 سال، چونکہ آپ جہاں جس جگہ پر بھی جاتے، جس مزار پر بھی جاتے، جس بھی درویش کے پاس جاتے، آپ آلریڈی وقت کے ولی اللہ تھے، تو آپ بجائے وہاں سے کوئی فیض لینے کے الٹا ان کو دے آتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں 30 سال میں مرشد کی تلاش میں رہا، مجھے اپنے معیار کا مرشد ہی نہیں ملا۔ تو جب پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کے پاس سے نکلے تو رستے میں بیٹھ کے تو سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کروں، اب مزید آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ تو اسی دوران نا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سفید گھوڑے کے اوپر سفید لباس کے اندر ایک خوبصورت حسین و جمیل شخص آ کر مجھے کہتا ہے کہ اے بیٹا باہو، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تجھے اے بیٹا باہو، تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ آپ نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ گھوڑ سوار شخص فرمانے لگا کہ میں تیرا باپ مولا علی بن ابو طالب ہوں۔ یعنی کہ وہ گھوڑ سوار جو شخص آیا تھا وہ مولا علی کی ذات تھی۔ تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر حضور نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ تو جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے دست بیعت کے اوپر بیعت فرمایا، اس لیے تو آپ فرماتے ہیں دست بیعت کر تمہارا مصطفیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے اوپر بیعت فرمایا، اور بیعت فرمانے کے بعد فرمایا کہ بیٹا باہو، دنیا میں جا کر تلقین کرو، لوگوں کو خدا کے ساتھ ملواؤ، لوگوں کا جو خدا کے ساتھ رابطہ ٹوٹ چکا ہے اس کو خدا کے ساتھ قائم کر دو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سپرد کر دیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے میرے اوپر صدق کی تجلی فرمائی، جس سے میں صدق کے اندر کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر پاک کے حوالے کیا گیا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کی تجلی کی، تو پھر میں عدل و انصاف میں مکمل ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف بھیجا، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرے اوپر حیا و سخاوت کی تجلی فرمائی، تو پھر میں حیا اور سخاوت میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے اوپر علم و فقر کی تجلی فرمائی، میرے اوپر علم و فقر کی تجلی فرمائی، جس سے میں علم اور فقر میں مکمل ہو گیا۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں اشخاص سے اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مکمل فیض، علم و فقر، ہر چیز حاصل کرنے کے بعد جو ایک شخص بنتا ہے اس کو دنیا سلطان باہو کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور شہنشاہ بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھوں میں دے کر آپ کے سپرد کر دیا۔ یعنی کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میری روحانی نسبت اور جو روحانی بیعت ہے وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست بیعت کے اوپر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب آپ نے یہ سارا معاملہ اپنی والدہ ماجدہ سے بیان کیا تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ اب آپ بظاہراً بھی کوئی مرشد دیکھ لو۔ تو اس کے بعد پھر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیر عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ دہلوی وہاں ان کے پاس تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر آپ نے پھر ظاہری بیعت ان سے کی، اور جو دنیا کا جو قانون ہے اور جو دستور ہے وہ آپ نے پھر ان کے ساتھ نبھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اچھا طارق بھائی، میں آپ سے ایک میرا اپنے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا جب آپ نے عدل و انصاف کے حوالے سے گفتگو فرمائی کو، تو دین میں اس کی کیا تربیت، کیا دین کے حوالے سے دین نے کیا ہمیں یہ مقام اس حوالے سے کیا ہمیں بتایا ہے عدل و انصاف کے حوالے سے؟
عدل و انصاف کا جو ایک پیمانہ ہے، دیکھیں دین نے تو ہمیں سکھایا ہی عدل و انصاف ہے. اس میں آج کل تو قانون چینج ہو گیا نا کہ جو اپنا پہچان والا ہو، جو تعلق والا ہو، اس کے لیے کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. اس کے لیے بس ایسے ہی اس کو خیر ہے جی اپنا ہی ہے، اس کو آن دیو چھوڑ دیو. نہیں، اگر ہم حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو آپ کی زندگی حیات سے کیسا واقعہ ملتا ہے کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی وہ الفاظ بیان کرنے کو. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک عورت نے چوری کی تھی، ایک عورت نے چوری کی تو وہ معاملہ کیس حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا تو حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس نے چوری کی ہے. تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کی مثال دی. آپ فرمایا کہ اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا. کہ یہ ہے عدل و انصاف. اپنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے اور جو بیگانے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے. یعنی کہ دین کے حوالہ سے اس کا عدل و انصاف کا بڑا مقام ہے. جی بالکل. تو ایسا ہونا بھی چاہیے. اللہ پاک ہمارے خاص کر حکمران اور ساتھ عوام کو بھی عدل و انصاف کی پہچان عطا فرمائے. بڑا خوبصورت شعر اور جس کو دورہ بھی کہہ سکتے ہیں، لطیف ساجد صاحب کیا خوب لکھتے ہیں حضرت سخی سلطان بہو سرکار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الف اللہ دی بوٹی تو لا دل وچ، کیونکہ ایہو سبق پر آیا سلطان بہو، دل دا کیویں جنگال اتارنا ہے اے ول سکھایا سلطان بہو، کیویں اندر دے چور نو مارنا ہے ذکر و فکر تے لایا سلطان بہو، علما والیاں سنیا ہے ساجد راہ فکر دے پایا سلطان بہو. میں ناظرین و سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بائیں جانب ہمیں جوائن فرمایا ہے بڑے خوبصورت شخصیت اور بڑی محبت فرمانے والی شخصیت، حضور کے ثنا خوانوں سے، خاص کر حضور کے ذکر سے اتنی محبت اور اتنی لگن کہ جب کسی نے بھی سرکار کے ذکر کے لیے آپ کو بلایا ہے تو آپ الحمدللہ ساری مصروفیت چھوڑ کر آپ سرکار کے ذکر کے لیے محفل پاک میں پہنچتے ہیں. اللہ پاک آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی مشتاق مدنی صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ تشریف لائے. اور آخری سوال میں طارق باہو صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سلطان بہو سرکار کا پیغام کیا تھا، وہ آپ ہمیں ذرا گوش گزار فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ اولیاء اللہ کوئی بھی ہیں، جتنے بھی سلاسل کے اولیاء اللہ تشریف لے کر آئے ہیں، ان سب کا ایک ہی پیغام ہے، ان سب کی ایک ہی دعوت ہے، خدا اور اس کے رسول کی. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو پیغام اور جو آپ کی دعوت ہے وہ بالکل واضح ہے. ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، پس دوڑو اللہ کی طرف. اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر اولیاء جو بھی ہیں، ان کا دنیا کے اوپر آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ مخلوق کا خدا کے ساتھ جو رابطہ ٹوٹ گیا ہے نا اس کو جوڑ دیا جائے. حضرت بہلول دنار رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے. آپ نا ایک دفعہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ بازار میں بیٹھے ہیں، یہاں پر خیریت ہے؟ کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ خیریت ہے. تو حضرت بہلول دنار فرماتے ہیں کہ میں بندوں کی اور خدا کی صلح کروا رہا ہوں.
بندوں کی اور خدا کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ تو وہ کہنے لگے خدا تو مان رہا ہے پر لوگ نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا چلے دیکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر حضرت بہلول دنا قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بہلول دنا قبرستان میں خیریت سے بیٹھے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، بندوں کی اور خدا کی صلح کروا رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر بات کہاں تک پہنچی ہے؟ تو حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا کہ خدا مانتا تھا، لوگ نہیں مانتے تھے، پر آج وقت ہے کہ خدا نہیں مان رہا، لوگ مانتے ہیں۔ آج یہ وقت ہے قبرستان میں کہ لوگ تو مانتے ہیں کہ صلح کر لیں، پر آج خدا نہیں مانتا۔ یعنی کہ اولیاء کاملین دنیا کے اوپر بھی اسی وجہ سے آتے ہیں کہ لوگوں کا خدا کے ساتھ رابطہ بحال کیا جائے۔ اور رابطہ کیا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الف اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خاج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے متا لبی یار خراتی ہو، جو مرن تھی اگے مر گے یا حضرت باہو، اونا حق دی رمز بچاتی ہو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انسان کا خدا کے ساتھ جو رابطہ کروانا ہے وہ کیسے ہوگا، وہ کہاں سے ہوگا؟ اب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کے بارے میں فرمایا دال دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلانیاں جانے ہو، وچے ہی بیرے وچے ہی جیرے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگر تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے یا حضرت باہو سویو رب پہچانے ہو۔ پھر علامہ صاحب نے بھی یہاں پر لکھا عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، الہی ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تو سما سکے۔ کہ یہ جو دل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا گھر ہے، یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا گھر ہے۔ جس نے بھی خدا کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بحال کرنا ہے اس کو سب سے پہلے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ اپنے دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اپنے دل کو گناہوں سے، برائیوں سے، عیبوں سے، ہر قسم کے عیبوں سے اپنے دل کو پاک طیب اور طاہر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ایک مثال دوں گا پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس 2 لوگ آ گئے، قبیلے کے سردار تھے، ایک چینی سردار تھا اور ایک جاپانی سردار تھا۔ یہ 2 لوگ آ گئے آپ کے پاس۔ تو جو چائنیز تھے وہ نا یہ ہار سنگار، یہ جو پینٹنگ وغیرہ ہوتی ہے نا اس میں بڑا مہارت رکھتے تھے، بڑا ٹیلنٹ تھا ان کا۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا ہم یہ اپنے ٹیلنٹ دکھائیں گے، ہمارے ٹیلنٹ کے برابر کسی کا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ تو جو جاپانی تھے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اپنا معیار بھی دکھائیں گے، ہم اپنا ٹیلنٹ بھی دکھائیں گے۔ یہ بحث کے اوپر مناظرہ ہو گیا۔ تو اب ہوا کیا، ایک طرف وہ اپنے نقش و نگار تراشنے لگ گئے، پینٹنگ کرنے لگ گئے، اور سینٹر میں پردہ آ گیا، اور دوسری دیوار کے اوپر وہ جاپانی لوگ تھے وہ اس کو صاف کرنے لگ گئے۔ اب ہوا کیا، جو چائنیز تھے وہ نقش و نگار بنا رہے تھے، بڑی محنت کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ اور تجربے کے ساتھ انہوں نے نا نقش و نگار بنائی۔ تو جو جاپانی تھے وہ اس دیوار کو اتنا انہوں نے صاف کیا، اتنا صاف کیا کہ وہ دیوار جو تھی نا وہ شیشہ بن گیا، دیوار شیشہ بن گیا۔ تو جب سینٹر سے وہ پردہ اٹھایا تو وہ جتنے نقش و نگار تھے وہ شیشے میں واضح ہو گئے۔ اب انہوں نے اتنی محنت کی نقش و نگار بنانے میں، اور انہوں نے صرف اس دیوار کو صاف کیا کہ وہ دیوار شیشے کی شکل اختیار کر گئی، تو وہ ساری جو ہے وہ فوٹو کاپی ہو گئی۔ اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، گولرا شیف والے، پاک وطن والے، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی کامل درویش ولی کامل گزرے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے وجود کے اوپر، اولیاء کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص تجلیوں کا نزول ہوتا ہے۔
تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے قریب بیٹھا کرو. کس وجہ سے؟ کہ جب اولیاء کے دلوں کے اوپر خدا کی ذات کی تجلی وارد ہوتی ہے تو اس تجلی کے دوران تیرے اوپر بھی اس تجلی کے کچھ نہ کچھ چھینٹے پڑ جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جو مدینہ سے بھی بیٹھے انہوں نے کتابیں لکھی. اس میں یہ ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے نا 140 تصانیف لکھی ہیں. تو 140 بکس جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر نہیں ہیں. تقریباً 35 سے 40 بکس ہیں جو اس وقت منظر عام پر ہیں. کچھ کھو گئی, کچھ کا پتہ نہیں چلا. البتہ 35 سے 40 بکس ہیں جو اس وقت منظر عام پر ہیں. اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے 140 کتابیں لکھی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. آپ نے قسم اٹھائی کہ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی کہ باہو نے ان 140 کتابوں کے اندر اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی لکھا ہے